کسی اردو شاعر نے کہا ہے، وقت فرصت ہے کہاں، وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ ہمارے حضرات اکابر نے اپنے دل کو چیر کر اپنے دل کا درد آپ حضرات کے سامنے رکھا، اور جس تفصیل اور مدلل طریقے پر آپ کے سامنے بات کو رکھا ہے، اور پھر آخر میں ہمارے نوجوان قائد، میں ان کے بارے میں کہتا ہوں موفق من اللہ، اور یہ میرا حسن ظن ہے، ایسی چیزوں کی نشأت ثانیہ کی کوشش کرتے ہیں جس میں واقعتاً اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ایمان اور امت مسلمہ کے شعبہ جات کی حفاظت کا شاید غیبی انتظام ہے۔ کوئی تمہید بیان کرنے کے بجائے میرا جی چاہتا ہے میں آپ کو آخری بات سناؤں، اور وہ آخری بات اپنی نہیں بلکہ 1 منٹ کا ایک چھوٹا واقعہ آپ کو سناؤں۔ بنگلور میں پورے ملک کے فکر مند احباب جمع تھے۔ اس زمانے میں ملک کے ایک بہت بڑے بزرگ دلی میں رہا کرتے تھے، کاندلہ کے رہنے والے تھے، اور نام ان کا تھا حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ بہت آسان اور سادہ زبان بولتے تھے، اور جملے بھی بہت مختصر اور سادہ ہوتے تھے۔ انہوں نے دعا سے پہلے بہت ہی عجیب انداز سے فرمایا، جب سب بیانات ہو چکے تھے۔ آپ میں سے جن لوگوں کو معلوم ہوگا وہ جانتے تھے حضرت مولانا عبید اللہ صاحب کا بیان خالص علمی بارش ہوا کرتی تھی، اور حضرت مولانا عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ کا بیان میٹھی زبان میں کبھی کبھی علم کلام کے مسائل کو عوامی سطح پر حلوہ بنا کر پیش کرتے تھے، آدمی اش کرتا تھا۔ وہ سب بیانات ہو چکے تھے، اب حضرت جی نے آخر میں بہت آسان زبان میں فرمایا، بہت مختصر فرمایا بھائیو، پورے عالم میں باطل کی ظلمت بہت زیادہ پھیل چکی ہے، اور اس ظلمت کی وجہ سے باطل کا کفر، شرک، بدعات پورے عالم میں اندھیرا چھا چکا ہے۔ پھر حضرت نے فرمایا، اور ایک بہت بڑا فلسفہ تھا جو چھوٹے جملے میں انہوں نے فرمایا اگر تم زبان سے چیختے رہو گے اندھیرا اندھیرا اندھیرا، پورے عالم میں شور کرو گے تو اندھیرا دور نہیں ہوگا۔ کہا بس ایک چھوٹا سا ارادہ کر لو کہ اپنی حیثیت کے مطابق، اس زمانے میں ماچس 10 پیسے کی آتی تھی، آج سے 30-35 سال پرانا واقعہ ہے۔ فرمایا اپنی حیثیت کے مطابق 10 پیسے کی ماچس خرید لو، اور 25 پیسے کی موم بتی لے لو، اور اتنا تم سے ہو سکے تو اس کو روشن کر دو، اور یہ سارا مجمع 10 پیسے کی اس ماچس اور 25 پیسے کی اس موم بتی کا ارادہ کر لے، اور پھر اس کو روشن کر لے، میں یقین دلاتا ہوں کچھ نہ کچھ اندھیرا دور ہو جائے گا۔ یہی بات آج اس جلسے میں، یہ روایتی جلسہ نہیں ہے، آپ نے دیکھ لیا یہاں حفاظ کے فضائل بیان نہیں ہوئے، حالانکہ فضیلتوں کے انبار ہیں، یہاں علم دین کی فضیلت کا بیان نہیں ہوا،
یہاں محدثین، مفسرین، متکلمین کے تذکرے نہیں ہوئے، یہاں تو ایک بہت چھوٹی سی بات کا ذکر ہے۔ یہ جو دینی تعلیمی بورڈ کے بینر کے تحت صرف ملک میں نہیں بلکہ پورے عالم میں مکتب کا ذکر ہو رہا ہے، یہ عالمی سطح پر ایمان کے تحفظ کا ایک مشن ہے۔ اگر یہ بات ہمارے ذہن قبول کر لیں، اور اب اتنی قیمتی باتیں سننے کے بعد حضرت مولانا عبدالقوی صاحب دامت برکاتہم نے جو تمہید میں چند جملے کہے، اگر آپ نے ان کو سنجیدہ لیا ہو تو یہ مجمع بالکل اسی طرح جیسے حضرت جی نے اس وقت نیت کرائی تھی کہ اپنی حیثیت کے مطابق 10 پیسے کی چھوٹی سی ماچس اور 25 پیسے کی چھوٹی موم بتی لے کر ہم پہنچ کر روشن کرنے کا ارادہ کریں گے تو انشاءاللہ اس جلسے کی قیمت وصول ہو جائے گی۔ اور آپ حضرات میں سے جو لوگ عالمی تاریخ کو جانتے ہیں اور اس ملک کی تاریخ کو جانتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ جب ارتداد کی فضا چلی تھی، تقسیم کے وقت میں جب علاقوں کے علاقے مرتد ہو گئے تھے تو اس وقت ہمارے اکابر نے مکاتب کا ہی ہتھیار استعمال کیا تھا۔ ان علاقوں کی نشاندہی تاریخ میں موجود ہے جو سب سے زیادہ متاثر ہوئے تھے۔ 2 ہی اقدام ہوئے تھے، ایک مبلغین کا قیام، دوسرا مکاتب کی کوشش۔ ہمیں نہیں معلوم آپ کبھی ان علاقوں کا سفر کرتے ہیں جو بالکل خالی ہو چکے تھے، جہاں بالکل نام و نشان ایمان کا باقی نہیں رہا تھا۔ ہم نے ایسی جگہیں دیکھی جہاں مسجد بہت بڑی آباد ہے، موجود ہے، 50,000 کا مجمع جمعے میں ہوا کرتا تھا، لیکن اللہ کا تکوینی فیصلہ چونکہ سارا علاقہ خالی ہوا، ایمان والا ایک بھی تقسیم کے بعد نہیں رہا، اس میں تالا پڑا ہوا ہے۔ اور اس کے قریب میں ہمارے مفتی فاروق صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے میرٹھ کے، حضرت فقیہ الامت مفتی محمد حسن گنگوئی علیہ الرحمہ کے مجاز، انہوں نے اسی کے پڑوس میں ایک چھوٹا کمرہ لیا تھا 20 بائی 25 کا، مسجد میں تالا تھا، اس 20 بائی 25 میں نماز باجماعت ہوتی تھی۔ اور پچھلے سال اس میں انہی بستیوں کے 3 حافظ کلام اللہ بنے۔ اللہ کا غیبی نظام ہے، اس کا تکوینی نظام چلتا ہے۔ جب ہم اس جلسے سے باہر نکلے، اس جلسے میں اس وقت برادران وطن میں سے، چونکہ سکھوں کا علاقہ تھا، ان کی مستورات بھی تھی، ان کے مرد بھی تھے، سٹیج پر بھی ان کے وہ نہنگ موجود تھے۔ جب ادھر وہ مسجد دیکھی، یہ ایک گاڑی ٹھہری ہوئی ہے مولانا سلمان بجوری صاحب۔ السلام علیکم، ایک گاڑی نمبر ہے TG07J6594 ہے، یہ گاڑی کس کی ہے وہ ہٹا دیجئے کیونکہ مولانا سلمان بجوری صاحب کو ایئرپورٹ جانا ہے۔ یہ گاڑی سامنے رکی ہوئی ہے TG07J6594، ریڈ کلر کی گاڑی ہے، تھوڑا توجہ دیجئے۔ 4 ویلر۔ اس وقت جب ہم اس چھوٹے سے کمرے سے مکتب سے نکلے، ان 3 حفاظ کی دستار بندی کر کے، سامنے وہ مسجد بھی تھی جس میں جمعے میں ہزاروں کی نماز ہوتی تھی۔ اللہ غنی ہے، اللہ غنی ہے، اس کے پاس طاقت ہے۔ ایسا ہی وقت تھا رات کا، عشاء پڑھ چکے تھے ہم لوگ، تو ایک نظر آسمان کی طرف اٹھی، اے غنی مولا کیا ہے تیری مرضی؟ اس مسجد میں جس میں جمعے کے دن 30-40 ہزار کا مجمع ہوا کرتا تھا، تیرے فیصلے کے بغیر تو نہیں ہوا،
اس میں تالا پڑا ہے اور اس کے بدلے یہ چھوٹا کمرہ، اس میں نماز ہو رہی ہے اور مکتب چل رہا ہے، اور 3 حافظ اس وقت تو نے تیار کیے۔ ہمیں عالمی رفتار کو سمجھنا پڑے گا۔ یہ جو ذہن میں آتا ہے کہ بہت محنت ہو گئی، میں صرف ایک چھوٹی بات آپ سے عرض کرتا ہوں۔ ہر فیملی والا اس اجلاس کے بعد اپنے گھر میں پہنچ کر اتنا سروے کر لے کہ ہماری فیملی میں ایک گھر میں کتنے ہمارے چاچا، کتنے ہمارے پھوپھا، کتنی ہماری پھوپھیاں، کتنی ہماری ممانیاں، کتنے ہمارے ماموں بالغ ایسے موجود ہیں جو 50-60 سال کے ہو چکے اور ابھی تک ان کا قرآن پاک 30 پارے مکمل ہونا باقی ہے۔ اس کے بعد ایک سروے اور کر لیجئے، ہمارے کتنے نوجوان ایسے ہیں جنہوں نے گریجویشن کی، پوسٹ گریجویشن کری، میڈیکل پڑھا، نان میڈیکل پڑھا، انجینئرنگ پڑھی، آئی ٹی میں امتحانات پاس کیے، لیکن ابھی انہوں نے قرآن پاک کے 30 پارے اپنے استاد کے سامنے مکمل نہیں کیے۔ ہم عوامی مجمع میں عام جوانوں سے سیدھی بات کرتے ہیں، ہم ان سے کہتے ہیں، اللہ ہم سے کہتا ہے میرے ان بندوں سے پوچھو، تمہارے ابا سو رہے تھے، تمہاری امی سو رہی تھی، اور اندھیرے میں ماں کے پیٹ میں تمہاری آنکھیں فٹ کرا رہا تھا، نہ تمہارے ابا کو معلوم ہے نہ تمہاری اماں کو۔ میں تمہارے دماغ میں سری برم، سری بیلم اور میڈولا دماغ میموری کارڈ رکھوا رہا تھا، نہ تمہارے ابا کو معلوم ہے نہ تمہاری اماں کو۔ تم نے فرسٹ سے لے کر 10th کلاس تک ہر سال 5 کتابیں کم سے کم، سائنس، سوشل سائنس، انگلش، اردو، حساب، کم سے کم یہ 5 سبجیکٹ پڑھ کر 10 سال میں 50 کتابیں پڑھی، میرے دیے ہوئے اس دماغ سے، میری دی ہوئی ان آنکھوں سے۔ 50 تو وہ کتابیں پڑھی، میں نے بھی ایک کتاب بھیجی تھی جس کا نام تھا قرآن پاک، اس میں صرف 30 پارے تھے، کیوں ان جوانوں کے وہ 30 پارے ابھی تک نامکمل ہیں؟ لیکن یہ مجمع عوام کا نہیں ہے، یہاں میں آپ سے یہ بات نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ کہہ سکتا ہوں اللہ نے آپ کو اس نازک حساس جلسے میں بلایا، آپ سے شاید اللہ کو کچھ کام لینا ہوگا، اور اگر ابھی ارادہ نہیں کیا ہے، اللہ کو طاقت ہے، وہ ہم سے کام لے سکتا ہے، اور ارادہ بنانے میں دیر نہیں ہوتی۔ اور ہم اس عقیدے کے ہیں کہ یہ امت آخری امت ہے، کیونکہ ہمارے پیغمبر خاتم النبیین ہیں۔ اب کوئی پیغمبر آنے والا نہیں، یہ میرا آپ کا، ہر مرد کا، ہر عورت کا، ہر جوان کا، ہر بوڑھے کا فرض منصبی ہے کہ ہمیں سوچنا پڑے گا کہ قیامت کی صبح تک اس دین کے زندہ رہنے میں میرا کیا کنٹریبیوشن ہوگا۔ میں اپنے دوستوں سے کہتا ہوں، ہم گنہگار صحیح، ہمارے اندر سستی صحیح، ہمارے اندر کمزوری صحیح، لیکن ہمت مت ہارو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک زندگی کا نمونہ ہمارے سامنے ہے، وہاں بہت بڑی تسلی ہے۔ اور یاد دلاتا ہوں، اس منظر کو یاد کرو جب نکلے ہیں پیغمبروں کے بادشاہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس امت کے بادشاہ جو ہمارے عقیدے کے مطابق تمام پیغمبروں سے بڑے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار میں ہیں، اور مسئلہ ان کی حفاظت کا تھا، کیونکہ سب ان کی تلاش میں نکل گئے تھے اور یہ غار میں چھپے بیٹھے ہیں۔ پروٹوکول کا تقاضا یہ تھا، اللہ جبرائیل سے کہتے
اے ملائکہ کے بادشاہ، اندر دو بادشاہ بیٹھے ہیں، ایک پیغمبروں کا بادشاہ، ایک اس امت کا بادشاہ، ان کی حفاظت کا سوال ہے، چارج سنبھالو۔ جبریل کا جواب ہوتا، اللہ کہاں میری قسمت، میرا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربانوں میں لکھا جائے، یہ میرے لیے سعادت ہے۔ اللہ نے نہیں ایسا کیا۔ صحابہ کو کہتے وہ تو جان دیتے تھے، اور اگر جنگل کے جانوروں کو ہی لانا تھا تو کنگ آف جنگل تو شیر تھا، شیر کو کہتے آ جا، تو بادشاہ ہے، اندر دو بادشاہ بیٹھے ہیں، ان کی حفاظت کر، ڈیوٹی دے۔ شیر کیا کہتا، اللہ کہاں میری قسمت، میرا نام حضور کے باڈی گارڈ میں لکھا جائے، یہ میرے لیے سعادت ہے۔ لیکن میرے اور آپ کے شاید تسلی کے لیے، حوصلہ افزائی کے لیے اللہ نے جب بلایا ہے مکڑی کو، اور مکڑی خود نہیں رہی، کہا جالا تندے اپنا گھر بنا لے۔ اور آپ حضرات تو جانتے ہیں قرآن نے صاف کہا، ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، گھر ہر ایک بناتا ہے، چڑیا بناتی ہے، کتنا خوبصورت بلبل بناتی ہے، ہم تو کشمیر میں بہت جانوروں کے گھر دیکھتے کتنے خوبصورت۔ قرآن نے کہا ان میں سے اگر کمزور ترین گھر ہے وہ مکڑی کا ہے، لیکن اللہ نے دکھایا کہ عظیم الشان دو بادشاہوں کی حفاظت کا انتظام، یہ کام اگر میں لینا چاہوں تو مکڑی کے ادنا جالے سے لے سکتا ہوں۔ کیا ہمارے اس اجلاس میں ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں؟ ہم اللہ سے کہہ دیں، اللہ آپ نے تو ہم کو اشرف المخلوقات بنایا، آپ نے ہم کو ایمان والا بنایا، آپ نے ہم کو قرآن دیا، آپ نے ہم کو یہ پیارا دین دیا، دودھ کا گھونٹ منہ میں جانے سے پہلے آپ نے ایمان کی اذان میری روح کو دلوا دی ماں کے پیٹ سے باہر آتے ہی۔ کیا میں دنیا سے ایسے ہی تیرے دین کی حفاظت کا کوئی کام کیے بغیر چلا جاؤں؟ میرے بھائیو، یہ جلسہ تقاضا کرتا ہے کہ ہم میں سے ہر ایک یہ نیت کر لے کہ انشاءاللہ اس مشن کو اپنا مشن بنا لیں گے، اور یہ صرف علماء کرام کو ہی نہیں کرنا ہے۔ علماء کرام کو تو ابھی مولانا عبدالقوی صاحب سے کہنا ہوگا، حضرت اب اس لائن کی تدریب کا ایک اجلاس بلائیے، ہمیں بتائیے کس طرح کام منظم ہوگا۔ مولانا ہمارا جی نہیں چاہتا ہمارے محلے میں 99 بچے تو مکتب میں ہوں اور ایک بچہ باقی رہ جائے، میں اس کے ایمان کی حفاظت کے بغیر سکون سے نہیں رہوں گا۔ اس کے لیے ان کو تدریب کے پروگرام کرنے پڑیں گے، اور جو مسجدوں کے ذمہ دار ہیں ان کو یہ فکر لینا پڑے گا، اللہ کس طرح اس عظیم الشان مشن میں میرا حصہ شامل ہو جائے۔ وہ فکریں کریں گے، وہ محلے کی کمیٹیوں کو ساتھ لے کر ترتیب بنائیں گے، اور ہر سطح پر دیکھیں گے۔ ہمارا کام صرف قرآن پاک کے حروف کو سیکھنا، ان کو سنوارنا اور صرف ان کا ترجمہ کرنا نہیں، بلکہ ہمارے نوجوان نسل کے سینوں میں ان ضروریات دین جن کو اسلام کہتے ہیں ان سب چیزوں کو پیوست کرنا ہے۔ ورنہ ابھی بتا چکے ہمارے صدر محترم، تذبذب آتا ہے تو ایمان رخصت ہوتا ہے، اور آپ کو جوانوں کو یہ بتانا پڑے گا انہی مکتبوں میں، عزیزو گناہ لفظ ایک جیسا ہے، سیم ہے، لیکن حکم سب کا الگ الگ ہے۔ اس میں شک نہیں، امام ترمذی نے روایت نقل کی، جو آدمی ایک بار زبان کا گناہ کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، اس کی منہ کی بدبو سے رحمت کا فرشتہ 1 میل دور چلا جاتا ہے۔ لیکن گناہ کا لفظ چوری کی صورت میں ثابت ہو جائے تو قاضی صرف منہ دھونے کو نہیں کہے گا، توبہ کرنے کو نہیں کہے گا، وہ کہے گا اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ گناہ کا لفظ بولنے میں ایک جیسا ہے، احکام میں آسمان و زمین کا فرق ہے۔
اور اگر یہی گناہ بہتان ہوا تو قاضی کوڑے کا حکم دے دے گا، اور اگر یہی گناہ کسی شیخ کا، بڑی عمر کا، نکاح والے کا، زنا کا علیہ باللہ صدور ہے تو وہاں قاضی کہے گا اس کو رجم کرو، سنگسار کرو۔ اس لیے اپنی نوجوان نسل کو سمجھانا پڑے گا کہ بھائی کسی لفظ کا نام گناہ ہے، لیکن اگر وہ شعار ہے دوسرے کا تو اس کا ارتکاب کرتے ہی تم اسلام سے خارج ہو جاؤ گے۔ تب ہماری نوجوان نسل بچے گی۔ ہمارے جوان کو علم نہیں ہے، جب ایمان والا کسی غیر ایمان والے سے نکاح کرتا ہے حلال سمجھ کر تو اس کا تو ایمان ہی مشکوک ہو جاتا ہے۔ جب ان کے ذہنوں میں مکاتب میں یہ بات آئے گی تو بہت سے حادثے ایسے نہیں ہوں گے۔ ہم اپنی نوجوان نسل کے ایمان کو بچانے میں کامیاب ہوں گے۔ میرے بھائیوں، میں نے آیت اس لیے پڑھی سورہ بقرہ کی، وہاں قرآن نے بتایا اس فیملی کا حال جس میں باپ بھی پیغمبر، ابراہیم پیغمبر، بیٹا اسماعیل پیغمبر، دوسرا بیٹا اسحاق پیغمبر، ان کا بیٹا یعقوب پیغمبر، ان کا بیٹا یوسف پیغمبر۔ قرآن کہتا ہے گھر میں اتنے پیغمبر ہونے کے باوجود انہوں نے اپنے بچوں کو جمع کیا اور یہ سوال کیا کہ بیٹا میرے بعد کیا کرو گے، دین تمہارا کیا ہوگا؟ اور یہ کہا فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ بیٹا لائن ہماری یہ ہے۔ آج بھی ہماری اولادیں یورپ میں ہوں، افریقہ میں ہوں، امریکہ میں ہوں، کہیں جاب کریں، کہیں ٹریننگ میں جائیں، کہیں میڈیکل پڑھ کے آئیں، ہمارا فریضہ بنتا ہے ہم اپنے ان بچوں سے روزانہ شام کو رابطہ کریں، بیٹا تیرا ایمان سلامت ہے یا نہیں؟ بیٹا کوئی حرام تم نے ٹچ تو نہیں کیا؟ بیٹا تمہاری آنکھ میں بھی حلال اور حرام کا مسئلہ ہے، تمہارے ہاتھ کے چھونے میں بھی حلال اور حرام کا مسئلہ ہے۔ یہ کیسی عجیب بات ہے کہ ہم اعتماد کر کے بیٹھ گئے، ہم تو خود ہی محفوظ نہیں ہیں۔ وہ جوان اجنبی عالم میں، اجنبی ماحول میں جہاں ہمارے بچوں کے ایمان کو چھیننے کی سازشیں منظم طریقے پر ہو رہی ہوں، ہم وہاں بے خبر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں فکر صحیح عطا فرمائے اور اس معاملے میں اس اجلاس کو ایسا پہلا قدم اور ایسی سیڑھی بنا دے جو اس کو بام عروج تک پہنچا کر اس کے ثمرات کو قیامت کی صبح تک جاری رہنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔